अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं और नज़ीर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम दोनों को आपस में प्यार हो गया। नज़ीर ने मेरे घर रिश्ता भेजा मगर घर वालों ने इनकार कर दिया। मैं नज़ीर के साथ गई। नज़ीर मुझे अपने चचा के घर ले गया। सारी रात वो और उसके कज़न, यहाँ तक कि मैं माँ बन चुकी थी। मेरा ताल्लुक एक देहात से है जहाँ हम लड़कियों को तालीम हासिल करने के ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे। ताहम मैं उन खुशकिस्मत लड़कियों में थी जिन पर देहात में भी तालीम के दरवाजे बंद नहीं किए जाते थे, क्योंकि मेरे वालिद दौलतमंद थे और दौलत वाले गांव के हों या शहर के, रस्म व रिवाज भूल भी जाएं तो कोई उन पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। इसलिए मैं स्कूल जाती थी। उन दिनों हमारे देहात के अक्सर स्कूलों में लड़के और लड़कियां इस वजह से साथ पढ़ते थे कि हुकूमत को एक छोटी आबादी के लिए अलग अलग स्कूल बनाकर और उसमें स्टाफ रखने से अखराजात का बोझ बढ़ जाता था। लिहाजा एक ही स्कूल से छोटे देहातों में काम चला लिया जाता था। यूं तालीम का इंतज़ाम लड़कों और लड़कियों के लिए मुश्तरका होता था। हमारे स्कूल में भी लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल नहीं था। लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम नज़ीर था। वो मेरा बड़ा ख्याल करता था, इसलिए मुझको अच्छा लगता था। जिस रोज़ वो स्कूल न आता मेरा जी परेशान रहता। हालांकि सारे स्कूल में वो शरारती मशहूर था, लेकिन मेरे साथ उसका रवैया शाइस्ता था और हमेशा मुझसे मुख्तसर बात करता था। मिडिल पास करने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बाबा जान का ख्याल था कि मैं अब बड़ी हो गई थी और मेरा लड़कों के साथ पढ़ना ठीक नहीं था। बताती चलूं कि हमारा स्कूल मैट्रिक तक कर दिया गया था। 2 साल बाद मेरी बहन उसी स्कूल में पढ़ने जाने लगी। एक रोज़ मैंने उसकी कॉपी चेक की तो एक तस्वीर उसमें रखी देखी, हैरान रह गई कि ये तस्वीर तो नज़ीर की थी। तमाम पुरानी बातें याद आ गई। मैंने वो तस्वीर छुपा ली। जब मौका मिलता तो मैं वो फोटो निकाल और सबसे छुप कर देखती। 8वीं पास लड़की जो 2 साल तक घर में बैठी रहे, उसके जहन में इधर उधर के ख्यालात का घर कर जाना गैर फितरी बात तो नहीं। मैं भी तसव्वुर में चुपके चुपके नज़ीर को जाने लगी, ये सोचे बगैर कि वो कभी मुझे मिलेगा भी या नहीं। एक दिन छोटी बहन ने मुझसे कहा कि आप ही, मेरी कॉपियों में से कोई तस्वीर तो नहीं मिली। मैंने पूछा किसकी है? वो बोली एक लड़की की, मेरी क्लास में पढ़ती है, उसके भाई की थी। वो हर रोज़ मुझसे मांगती है क्योंकि उसके भाई ने मैट्रिक का इम्तहान देना है और ये फ़ोटो उसने बोर्ड फार्म पर लगा कर भेजनी है। अच्छा, मैं तलाश करूंगी, मैंने जवाब दिया। तलाश क्या करनी थी, तस्वीर तो मेरे दिल में लगी थी। खैर, सुबह मैंने नज़ीर की तस्वीर दुर्दाना को वापस कर दी। एक दिन मैं दुर्दाना से कोई सवाल पूछ रही थी, उसने जवाब सही ना दिया तो मैंने उसे खूब डांटा कि तुम तो तवज्जो से पढ़ती नहीं हो, तभी तुमको सवाल का जवाब नहीं आता। इस पर वो कहने लगी, ठहरो आपी, मैं अभी सवाल समझ कर आती हूँ। वो गई और तकरीबन आधे घंटे में वापस आ गई। कहाँ से समझ कर आई हो? मैंने पूछा तो उसने बताया कि जिस लड़के का फोटो आपने तलाश करके दिया था वो अपने मामू के घर आया हुआ है, फैज़ा के यहाँ। फैज़ा नज़ीर के मामूजात थी जिसका घर हमारे घर के पास ही था। मैं बड़ी खुश हुई कि जो मेरे तस्वुरात में बसा हुआ था मैं उसे देख सकूंगी। एक रोज अपने घर के बरामदे में बैठी थी कि सामने से एक लड़का साथ ही शुरू हो जाती थी। तब उनका गुजर हमारी जमीन के घर के साथ ही शुरू होता था। गंदम की फसल लगी हुई थी, दर खुला हुआ था। मैं बरामदे से फसल को देख रही थी, तभी मैं उठकर बाहर गई और उस लड़के को पुकारा, ठहरो, वो कौन हो तुम? तुम्हें ख्याल नहीं कि तुमने गंदम की बालियां अपने कदमों से रौंद कर खराब कर दी? उसने मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गई। वो नज़ीर था और अपने मामू के घर की तरफ जा रहा था। उसने मेरी बात का जवाब दिया कि मैं तुम्हारी शिकायत के जवाब में अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा। इस पर मैं शर्मा कर रह गई। कुछ दिन बाद ही हमारे घर मेहमान आए। ये खवातीन मेरा रिश्ता
مانگنے آئی تھی، مگر امی نے ان کو منع کر دیا اور والدین نے میری شادی کی بات ایک اور جگہ چلا دی، صرف اس لیے کہ وہ دولت مند تھے، حالانکہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ اور کافی عمر کا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ نذیر کا رشتہ والدین نے رد کر دیا ہے، میں بہت روئی اور فائزہ سے کہا کہ وہ اپنے کزن سے کہو کہ وہ ایک بار مجھ سے ضرور ملے۔ پیغام ملتے ہی وہ آ گیا۔ میں اس کے ساتھ برآمدے میں باتیں کرنے لگی، اسے بتایا کہ میرا رشتہ ایک عمر رسیدہ شادی شدہ شخص سے ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ذمہ دار بڑا ہے اور دولت مند ہے، مگر وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مر جاؤں گی مگر وہاں شادی نہیں کروں گی۔ اس پر نذیر کہنے لگا، میں تو تم کو اس وقت سے چاہتا ہوں جب تم میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی، اس لیے میں نے تمہارے گھر اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھجوایا تھا، مگر اب تو انکار ہو گیا ہے۔ کیا کریں، ہم بزرگوں سے لڑ کر تو اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ ابھی ہم یہ بات ہی کر رہے تھے کہ میری والدہ وہاں آ گئی۔ انہوں نے نذیر کو مجھ سے بات کرتے دیکھا تو اسے تو کچھ نہ کہا، مگر مجھے جوتا اتار کر مارنے لگی۔ نذیر نے امی کو روکنا چاہا تو انہوں نے اسے بھی دھکا دے دیا اور مجھ کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئیں۔ نذیر بہت بے چین ہو گیا، وہ وہاں سے نہ گیا بلکہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑا رہا، اور امی جب مجھے مار پیٹ کر چلی گئیں تو اس نے کہا، آج رات تیار رہنا، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ نذیر کی اس بات پر مجھے یقین نہ آیا۔ جب شام گہری ہو گئی، میں اور امی اور بہنیں سونے کے لیے لیٹ گئیں تو میں چپکے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر باہر کھیتوں کی جانب دیکھنے لگی۔ تبھی وہ کھیتوں سے نکل کر کھڑکی کی طرف آیا اور بولا، جلدی کرو، ڈر لگتا ہے۔ نذیر نے اصرار کیا کہ نکل آؤ، دیر نہ کرو۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، کیا ذرا ہمت کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان لوگوں کو کیوں نہ ہم اپنی بےعزتی کا احساس دلا کر بدلہ لیں۔ ڈرتے ڈرتے میں باہر نکل آئی۔ ہم کھیتوں سے چلتے بہت دور نکل آئے، جہاں سے نذیر کے دوست کے کھیت شروع ہوتے تھے۔ نہ جانے کتنی گھڑیاں اور کتنے کوس ہم پیدل چلے ہوں گے۔ میں تو تھکن سے لڑکھڑانے لگی۔ تبھی نذیر نے کہا، اگر اب نہیں چل سکتی تو یہیں کھیتوں میں رات گزارتے ہیں، میں جاگتا رہوں گا، تم سو جانا، صبح اذان سے پہلے میرے دوست احسن کے گھر پہنچ جائیں گے۔ سونا تو کیا تھا اور نیند کس کو آنی تھی اس جنگل میں۔ اس رات ہم نے ہر وہ بات ایک دوسرے سے کہہ دی جو خاموشی کی زبان میں ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ہم احسن کے گھر پہنچ گئے۔ احسن کے والد نذیر کے چچا ہوتے تھے۔ انہوں نے جب ہمارا حال سنا تو پہلا کام کیا کہ ہمارا باقاعدہ نکاح کرا دیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم راضی ہو اور اپنی مرضی سے آئی ہو۔ میں نے 4 گواہوں کے سامنے کہا، ہاں میں راضی ہوں اور اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ نکاح کے بعد نذیر مجھے چچا کے گھر چھوڑ کر خود ان کے ساتھ اپنے گھر گیا اور سب باتیں ان کو بتا دیں۔ گھر والوں نے پہلے تو اس سے خوب لان تان کی کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی۔ آخر 6 دن اس کے چچا کے گھر رہنے کے بعد نذیر کے گھر والے مجھے اپنے گھر رکھنے پر راضی ہو گئے۔ چند دن سب نے اچھا سلوک کیا، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ نفرت ابھر کر سامنے آنے لگی۔ نذیر برسرے روزگار نہ ہوا تھا۔ ہم 2 افراد کا بوجھ اس کے بھائی اور بھابھیوں پر بہت کھلتا تھا۔ اس کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ ہم پائی پائی کے محتاج ہو گئے تھے۔ جب میرا پاؤں بھاری ہو گیا اور نذیر کے بھابھیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کے بچے کا خرچہ بھی ہمارے خاوند پر ہی ہوگا، تو انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ سب نے مل کر مجھ سے کہا کہ تم اپنے والد کو خط لکھو کہ وہ آ کر تمہیں لے جائیں۔ جب تم وہاں جاؤ گی تو پھر ہم آ کر تمہارے والدین کی منت کریں گے اور تم کو صلح سے لے جائیں گے۔ اس طرح تمہارے والدین کی جو کمی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، تمہارے دل کو بھی سکون ملے گا اور دونوں گھرانوں میں دشمنی ختم ہو جائے گی۔ میں بھی اپنے والدین کے لیے افسردہ تھی اور ذرا سا اخلاقی سہارا ملا تو راضی ہو گئی اور والد کو خط لکھ دیا۔ خط ملتے ہی بابا جان آ گئے۔ نذیر کے گھر والوں سے بات ہوئی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ جب تو نذیر کے گھر سے راضی خوشی روانہ ہوئی تھی کہ چلو سسرال والے بھی خوش اور والدین بھی راضی ہو جائیں گے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ اصل کھیل کیا تھا۔
ایسی میری مرمت ہوئی کہ میرا ماں بننے کا ارمان بھی مٹی میں مل گیا اور وقت سے پہلے ہی گود اجڑ گئی۔ میں بہت روئی اور اپنے والد سے کہا مجھے واپس میرے شوہر کے گھر بھیج دو۔ وہ بولے شوہر کیسا؟ ان لوگوں نے خود تجھ کو بھیجا ہے، وہ تجھ کو واپس نہیں لے جائیں گے بلکہ طلاق دے رہے ہیں۔ نہ جانے ان لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ کیا ملی بھگت کی تھی۔ نذیر سے کیا کہا، مجھے طلاق نامہ مل گیا اور والد نے پھر میری شادی وہیں کر دی جہاں وہ چاہتے تھے۔ حالانکہ اس شخص کو پتا تھا کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں اور ایک شخص کے نکاح میں رہ چکی ہوں۔ یقیناً پہلے اس شخص کے ساتھ شادی ہوتی تو میرا بہت چاؤ ہوتا، مگر اب تو میں ایک بھاگی ہوئی متعلقہ عورت تھی۔ اب اس کے گھر میں میری کیا عزت؟ میرا یہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے باپ کی لاج رکھ لی ہے، ورنہ تم تو بیوی بنائے جانے کے قابل کب رہی تھی۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ چپ رہتی۔ اتنے برس بیت گئے مگر ابھی تک چپ ہی ہوں۔ اے کاش کبھی مجھے ایک بار نذیر مل جاتا تو میں اس سے پوچھتی کہ تم نے مجھے طلاق کیوں دی؟ میرا کیا قصور تھا؟ تم ہی نے تو مجھے گھر سے بھاگ چلنے کو کہا اور تم نے ہی مجھے بیچ منجھدار میں چھوڑ دیا۔ کیا یہی میرے ماں باپ سے بے عزتی کا بدلہ تھا؟ سو تم نے لے لیا مگر میری زندگی برباد کر دی۔ اگر قسمت میں یہ شادی شدہ شوہر ہی لکھا تھا تو اس کے ساتھ شادی شان سے تو ہوتی اور سسرال میں قدر بھی ہوتی، مگر اب کیا ملا ہاتھ ملتے رہنے کے سوا۔